قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آپ نے اس آیت کے تحت تھوڑی دیر گفتگو سنی، لیکن وہ علمی گفتگو تھی۔ وہ علمی محفل جب ہوتی ہے، دنیاوی محفل علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، دین کی تعلیم، تو پھر وہ گفتگو آپ کے سمجھ میں بہت آسانی سے آ رہی، آپ سمجھ رہے تھے اور جتنا سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھ پا رہے، کیونکہ وہ علمی گفتگو تھی۔ اور میں اسی آیت کو اب آسان آپ کے سمجھ کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس آیت پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، یہاں جو حرف ما ہے، جیسے انگلش میں نو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اب آپ لوگ بولیے گا، نو کے معنی نہیں۔ اسی طرح عربی میں دو لفظ ہیں، ایک لا اور ایک ما۔ عربی میں لا اور ما، کہیں پہ ما کے معنی نہیں، کہیں پہ لا کے معنی نہیں۔ اس طرح عربی میں انگلش میں نو کے معنی نہیں، اسی طرح عربی میں لا کے معنی نہیں۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کر لے، اچانک کوئی پوچھ دے، ایک چیز بتاؤ کہ پہلے انکار ہے یا پہلے اقرار ہے؟ پہلے انکار ہے یا پہلے اقرار؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بولیے نا، اقرار۔ لیکن مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ پہلے انکار ہے یا اقرار، تو میں کہوں گا پہلے انکار۔ کہیں گے کیوں؟ تو میں آپ کو جواب دوں گا کہ لا الہ، یہ لا انکار ہے، لا نفی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یہ اقرار ہے یا انکار؟ لا نہیں ہے کوئی معبود۔ پھر جب آگے بڑھیں گے لا الہ الا اللہ، تو اب اس کا معنی ہوگا نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ۔ تو پہلے کیا ہوا؟ انکار، پھر اقرار۔ تو لا کے معنی نہیں، اور اس آیت میں جو حرف ما ہے وما، یہ جو ما ہے یہ نفی کے لیے۔ وما ارسلناک، اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آدم کو کس نے بھیجا؟ بولیے گا زور سے۔ نوح کو کس نے بھیجا؟ سیس کو کس نے بھیجا؟ لوط کو کس نے بھیجا؟ یحییٰ کو کس نے بھیجا؟ جتنے نبی آئے سب کو اللہ نے بھیجا، جتنے نبی کی امت آئی سب کو اللہ نے بھیجا۔ لیکن اللہ اپنے حبیب کے بارے میں کہہ رہا ہے، اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے، اپنے لاڈلے پیغمبر کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، نے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ اب ہمیں جاننا ہے کہ یہاں نہیں سے مراد کیا ہے، نہیں سے منشأ الہی کیا ہے، یہاں نہیں سے رب کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ یہاں جو نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے اے محبوب جیسا آدم کو بھیجا ہو ویسا آپ کو نہیں بھیجا ہو، جیسا نوح کو بھیجا ہو ویسا آپ کو نہیں بھیجا ہو، جیسا شیس کو بھیجا ہو ویسا آپ کو نہیں بھیجا ہو، جیسا لوط کو بھیجا ہو ویسا آپ کو نہیں بھیجا ہو، جیسا یحییٰ کو بھیجا ہو محبوب ویسا آپ کو نہیں بھیجا ہو۔ تو اے پروردگار جب تو نے اپنے محبوب کو آدم کی طرح نہیں بھیجا، نوح کی طرح نہیں بھیجا، شیس کی طرح نہیں بھیجا، لوط کی طرح نہیں بھیجا، ابراہیم کی طرح نہیں بھیجا، اسماعیل کی طرح نہیں
نہیں بھیجا ہے بلکہ اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو زمین کا بھی نبی بنایا، آسمان کا بھی نبی بنایا، چاند کا بھی نبی بنایا، سورج کا بھی نبی بنایا، حتیٰ کہ نبیوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا، فرشتوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا۔ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے، سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے، سارے خطے کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تبھی تو شاعر پکار کر کہتا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وما ارسلناک اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کا، ساری کائنات کا، سارے خطے کا، سارے مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا۔ بے شک۔ اب ذرا سا اپنے نبی کی شان کو آپ دیکھیں، اردو میں ایک کے بعد دو آیا تو جمع ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں دو میں جمع نہیں ہوتا، تین میں جمع ہوتا ہے۔ یہاں رحمت للعالمین ہے، عالم کی جمع عالمین۔ اب عالمین کو آپ شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو راتیں ختم ہو جائے گی، لیکن عالمین کی گنتی مکمل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر عالم کے معنی دنیا اور عالم کی جمع عالمین، صرف آپ کے وجود کے عالم کو گنتی کر رہا ہوں۔ آنکھ کی دنیا الگ ہے، دیکھنے کی دنیا، سننے کی دنیا، بولنے کی دنیا، کھانے کی دنیا، پینے کی دنیا، سونے کی دنیا، بیٹھنے کی دنیا، چلنے کی دنیا، جاگنے کی دنیا، صرف یہ آپ کی دنیا کو گنتی کروا رہا ہوں۔ تو یہ الگ الگ جو دنیا ہے اس کو جمع کیا تو عالمین بنا۔ اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب آپ کو سارے عالمین کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب آنکھ کی مدد چاہیے، آنکھ کو مدد کی ضرورت ہو تو کس سے مانگیں گے آپ؟ زور سے بولیے، مصطفیٰ سے۔ کان کو ضرورت ہو، کان کی دنیا کو، تو اس کے رحمت للعالمین کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ بولنے کی دنیا کے رحمت للعالمین کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ چلنے کی دنیا کے رحمت للعالمین کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ جینے کی دنیا کے رحمت للعالمین کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ اس عالم کے رحمت للعالمین کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ قبر کی دنیا کے لیے رحمت للعالمین کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ حشر کی دنیا کے لیے رحمت للعالمین کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ ابھی جو آپ نے مجھ سے قبل سنا کہ جو لینا ہو اللہ کی طرف سے، جو بھی آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو، آپ جس چیز کو چاہے لینا، تو آپ کو اب ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ملے گا، بلکہ اللہ نے ساری دنیا کا رحمت مصطفیٰ کو بنا دیا ہے، ساری کائنات کا رحمت مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ اب جو لینا ہے اللہ کی بارگاہ سے، وہ اب آپ کو ڈائریکٹ نہیں، مصطفیٰ کے وسیلے سے ملے گا، پیارے آقا کے وسیلے سے ملے گا۔ اب میرے بھائی، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت للعالمین۔ اب اگر آنکھ مانگنا ہے تو
کس سے مانگیں گے آپ؟ اب ایک تاریخ یہاں پہ پیش کر دوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر چیز میں ایک ایک تاریخ آپ کو پیش کروں، صحابی کی زندگی کو دیکھیں۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا صحابہ نے ایسا کیا، ابھی 12ویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے، جلوس نکالو تو لوگ سوال کریں گے صحابہ نے کیا، میلاد کرو تو کہیں گے صحابہ نے کیا، فاتحہ کرو تو صحابہ نے کیا۔ اب یہ آدمی کے زبان پر بیٹھ چکا ہے کہ کوئی کام وہ نہیں کرتا ہے، اگر دوسرا کر رہا ہے تو اب وہ سوال کر رہا ہے کہ صحابہ نے کیا۔ تو اب آسان جواب میں آپ کو دے دوں کہ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کام کر رہے صحابہ نے کیا، تو آپ بھی اس سے سوال کر دو کہ صحابہ نے منع کیا، صحابہ نے منع کیا ہے، دکھا دو، نہیں کریں گے۔ لیکن آؤ جو صحابہ نے کیا ہے انہی کیے ہوئے کو سن لو۔ یہ صحابی ہیں، نام کیا ہے؟ حضرت قتادہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت قتادہ، صحابی رسول ہیں، صحابی ہیں، جنگ میں گئے ہیں، اسلام کی طرف سے آپ جنگ کر رہے ہیں، اسلام اور دشمن اسلام کے درمیان جنگ ہے۔ یہ مصطفیٰ کے زمانے کی بات ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، میرے آقا کے زمانے کی بات ہے۔ صحابی ہیں، دشمن کی طرف سے تیر چلا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھ میں پیوست ہوئے۔ جب حضرت قتادہ نے تیر کھینچا ہے تو آنکھ کے گولے بھی باہر آ گئے ہیں، آنکھ بھی تیر کے ساتھ باہر۔ اب حضرت قتادہ آنکھ کے گولے کو لے کر کعبہ نہیں جا رہے، مقام ابراہیم پہ نہیں جا رہے، مزدلفہ نہیں جا رہے، عرفات نہیں جا رہے، مینا نہیں جا رہے، مقام ابراہیم پہ نہیں جا رہے، صفا مروہ پہ نہیں جا رہے۔ آنکھ لے کر حضرت قتادہ کہاں جا رہے ہیں؟ نبی کی بارگاہ میں چل رہے ہیں۔ پہلے سبحان اللہ، کیونکہ مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، تو آج کی دنیا کے لیے بھی رحمت للعالمین کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ تو ہم صحابی آج کے گولے نکلے ہوئے گولے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اب صحابی کا عقیدہ دیکھیے، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، پیارے آقا کی بارگاہ میں گئے، اب کچھ لوگ اس پر بھی سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نبی سے مانگتے ہو، لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ نبی دے دیجئے؟ یہ کہو نبی اللہ سے دلا دیجئے۔ اب آؤ میں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت قتادہ جب نبی کی بارگاہ میں گئے تو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اللہ سے آنکھ دلا دیجئے، ایسا نہیں کہا، بلکہ جب آنکھ نکلے ہوئے گولے کو، پھوٹی ہوئی آنکھ کو لے کر جب صحابی نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھ چاہیے، مجھے آنکھ چاہیے۔ ایک قتادہ آنکھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اے صحابی اب آنکھ اللہ سے نہیں رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو صحابی جواب دے رہے نادان، اب آنکھ کی دنیا کے لیے بھی رحمت للعالمین یہی ہے۔ رحمت کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا، رحمت کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا۔ اب آنکھ کی مدد چاہیے تو اب اللہ سے نہیں رسول اللہ سے لینا ہوگا، کیونکہ رسول جو دے رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں رب کا دیا ہوا عطا کر رہے ہیں، رب کا دیا ہوا دے رہے ہیں۔ اب صحابی نے کہا آنکھ چاہیے، کیا مانگا؟ آنکھ۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ غور کیجئے، پیارے آقا فرماتے میرے صحابی آنکھ چاہیے یا جنت؟ آنکھ چاہیے یا جنت؟ آج لوگ کہتے ہیں نا جنت اللہ دیتا ہے، اب رسول کہہ رہے ہیں اپنے صحابی سے کہ آنکھ چاہیے یا جنت؟ صحابی ہے، وہابی نہیں ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو مانگا ہے میرے مانگنے کی پر مجھے آنکھ چاہیے، اور سرکار آپ نے جو فرمایا ہے اپنے فرمانے عالی شان پر مجھے جنت چاہیے۔ میں نے جو مانگا ہے وہ مجھے چاہیے، اور آپ نے جو کہا ہے وہ آپ کے
وہ بھی چاہیے۔ اب نبی نے کیا کیا؟ نبی نے کیا کیا؟ یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، روایت نہیں ہے، لطیفہ نہیں ہے، حدیث پاک ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے کیا کیا؟ اب ہمارے اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آج در و دیوار پر لکھے رہتے ہیں تھوکنا منع ہے، کیونکہ ہمارے تھوک میں اتنے جراثیم ہیں کہ جہاں تھوکیں گے بیماریاں بڑھ رہی ہے۔ ہمارا تھوک میں اتنا پوزن آ گیا ہے کہ اتنا مضبوط بریج جو پوری دنیا میں مشہور ہے، ہاوڑا بریج، تھوکتے تھوکتے لوگوں نے اس بریج کے لوہے کو گلا دیا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو کہ تمہارا تھوک جہاں پڑے وہ جگہ خراب ہو جائے، وہاں پڑ جائے وہ گل جائے، وہ ختم ہو جائے۔ لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب صحابی پہنچے ہیں، آنکھ مانگ رہے ہیں، سرکار نے کیا کیا ہے؟ میرے آقا نے اس ٹوٹی ہوئی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم اپنے لیے تھوک کہتے ہیں اور سرکار کے لیے تھوک کہنا بھی یہ بے ادبی ہے شان رسالت میں، اس لیے لعاب دہن کہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے اپنا لعاب لگایا آنکھوں پر اور پھر آنکھ کے گولے کو آنکھ کی جگہ پر پھٹ کر دیا۔ کوئی پٹی نہیں، کوئی ملہم نہیں، کوئی سلائی نہیں، کوئی ڈریسنگ نہیں۔ اب آقا آنکھ میں لعاب دہن لگا رہے ہیں اور صحابی کے آنکھ کو آنکھ کی جگہ پہ پھٹ کر دیے ہیں۔ اب صحابی چلے ہیں، ایک صحابی پوچھتے ہیں، ایک قطعہ یہ ڈائریکٹ والی آنکھ ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ نے عطا کیا وہ آنکھ ہے، اب یہ آنکھ انڈائریکٹ ہو گئی ہے۔ اس آنکھ میں مصطفیٰ کا لعاب لگا ہے، اس آنکھ میں سرکار کے تھوکے پاک لگے ہیں۔ ایک قطعہ تھا، یہ بتا کہ یہ ڈائریکٹ والی آنکھ میں زیادہ روشنی ہے یا لعاب دہن جس آنکھ میں لگی ہے اس میں روشنی ہے؟ قطعہ فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں، خدا کی قسم لعاب دہن لگنے کی وجہ سے اس آنکھ کی روشنی اس آنکھ سے زیادہ بلند ہو گئی ہے، اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب صحابی ہمیں طریقہ دے رہے ہیں کہ آنکھ چاہیے تو خدا سے نہیں مصطفیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ یہیں سے ہمیں مجاز ملا کہ جو چاہیے دنیا چاہیے تو مصطفیٰ سے ملے گا، آخرت چاہیے تو مصطفیٰ سے ملے گا، جو چاہو مصطفیٰ سے ملے گا۔ اور خدا کی قسم میرا رسول اتنا پاور والا ہے، اتنا پاور والا ہے کہ کائنات میں خدا کے بعد کسی کا پاور ہے، کائنات میں خدا کے بعد کسی کی عظمت ہے، کائنات میں خدا کے بعد کس کی برتری ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب عزیزان محترم، یہ تاریخ تو آپ نے سن لیا، لیکن ایک تاریخ اور لے لیجیے کہ ہماری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں۔ مصطفیٰ تو عظمت والے ہیں، مصطفیٰ تو شان والے ہیں، لیکن ذرا مصطفیٰ کی بیٹی کی شان کو آپ دیکھیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شان کو آپ دیکھ لیں۔ جبریل امین ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو ہمیشہ آتے ہیں، لیکن آج جب آئے ہیں تو جبریل اداس معلوم ہوا، پریشان معلوم ہوا۔ سرکار نے دیکھا جبریل کو، پوچھا جبریل آج جو آئے ہو ہر دن سے ہر بار سے الگ نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج اللہ نے مجھے ایسی جگہ پہ بھیجا اور جب میں وہاں گیا تو میں نے جہنم میں 7 طبقے دیکھے، جہنم میں